بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس بنگلے کے پیچھے ایک اور بنگلہ ہے، یہاں سے وہاں تک میرے ماتحت پھیلے ہوئے ہیں، وہ سب ہماری گفتگو سن رہے ہیں۔ اس لمحے سے تم ہمارے گینگ لیڈر ہو، یہاں کا ایک ایک فرد تمہارے حکم کی بلا چون چرا تعمیل کرے گا۔ تم جان پر کھیل جانے کا حکم دو گی تو کوئی انکار نہیں کرے گا، اگر ایک انکار کرے گا تو میرا دوسرا ماتحت اسے گولی مار دے گا۔ تم اپنے طریقہ کار کے مطابق لوگوں کا انتخاب کرو اور ایک ٹیم تشکیل کرو، یہاں سے وہاں تک تمہارے لوگ تمہارے ہیں، یہاں کے تمام ہتھیاروں پر، تمام دولت پر اور تمام ذرائع پر تمہارا قبضہ ہے، تم جس طرح چاہو استعمال کر سکتی ہو۔ اسی وقت رسونتی نے دماغ میں پہنچ کر کہا، سونیا کہہ رہی ہے کہ میک اپ نہ کرو، اپنے اصل چہرے روپ میں جزیرہ یونائسس جاؤ۔ مرجانہ نے حیرانی سے پوچھا، کیا سونیا نے ایسا کہا ہے؟ ہاں، وہ کہہ رہی ہے جزیرہ یونائسس کے چاروں طرف تمام خطرناک تنظیموں نے اپنے اپنے جال بچھا رکھے ہوں گے۔ جن لوگوں نے فرحاد اور آلا بی بی کو قید کیا ہے وہ نادان نہیں ہیں، اپنے آس پاس کی خبر رکھتے ہیں۔ تم میک اپ میں جاؤ گی تو یوگو ہنٹر اور اپالو کبھی یقین نہیں کریں گے کہ تم فرحاد اور آلا بی بی سے غیر متعلق ہو، لہٰذا اپنے اصل روپ میں رہو اور انہیں پہچان لینے کا موقع دو۔ انہیں یہ تسلیم کر لینے دو کہ تم تلوار بے نیام کی طرح ان کے سامنے آئی ہو۔ میک اپ میں جاؤ گی تب بھی وہ جزیرے کے اندرونی حصے میں جانے سے روکیں گے، اصل روپ میں جاؤ گی تب بھی روکیں گے۔ تمہیں ہر حال میں وہاں پہنچنا ہے، لہٰذا اپنے اصلی روپ میں جاؤ۔ یہ سونیا کا مشورہ ہے۔ مرجانہ چند لمحوں تک سر جھکائے سوچتی رہی، پھر اس نے سر اٹھا کر شیشے کی دیوار کے پار دیکھا، وہاں کالا سایہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے بلیک شیڈو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اور بلبا یہاں سے اصل روپ میں جائیں گے۔ بے ہوشی کا مرحلہ گزر گیا، میں ہوش میں آ گیا، آنکھیں ابھی بند تھی، میں سوچ رہا تھا کہاں ہوں، کس حال میں ہوں، کیا رات کا وقت ہے اور میں سو رہا ہوں، لیکن میں بستر پر نہیں تھا، خود کو صوفے پر محسوس کر رہا تھا۔ پھر مجھے اپنے بالوں میں کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا، کوئی میرے سر کو سہلا رہا تھا۔ میں نے سر گھمانے کی کوشش کی تو پوچھا گیا، تم ہوش میں آ رہے ہو؟ لیلا ثانی کی آواز سنتے ہی ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں۔ 4 مسلح فلسطینی مجاہدین نے ہمیں گھیر لیا تھا، ان میں صرف ایک صحیح معنوں میں مجاہد تھا، باقی 3 بد کردار اور لالچی تھے۔ میں انہیں نصیحتیں کرتا رہا تھا، ان سے نجات پا لینا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن مجھ سے پہلے ہی لیلا ثانی نے کوئی حربہ استعمال کیا تھا اور میں اس حربے کے نتیجے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے آہستگی سے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ مسکرا کر ایک سرنج کو صاف کرتے ہوئے بولی، تم انجیکشن کے ذریعے ہوش میں آئے ہو، میں دوسرا انجیکشن تیار کر رہی ہوں، وہ مجاہد جس کا نام طارق ہے، اسے بھی ہوش میں لاؤ اور سمجھاؤ کہ یہاں سے فرار ہو جائے، ورنہ وہ سارا آج تک یہودی سپاہیوں کو بلانے والی ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، لیلا نے دوسرا انجیکشن تیار کیا۔ وہاں فرش پر اور صوفے پر چاروں مجاہدین بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، یہ سمجھ گیا ہوں کہ تم نے ہیئر پن میں اسٹور کی ہوئی ہوش ربا گیس خارج کی تھی، کیا تم بے ہوش نہیں ہوئی تھی؟ وہ مسکرا کر بولی، میں یوگا کی مشقیں کرتی ہوں، کم از کم 2 منٹ تک سانس روک سکتی ہوں۔ میں نے اپنا سر تھام کر کہا، او مائی گاڈ، تم میرے مقابلے میں 2 منٹ تک سانس روک کر ہوش میں رہی؟ مجھے معلوم ہوتا تو ہمیشہ کے لیے سانس روک لیتا، تمہارے حربے سے بے ہوش تو نہ ہوتا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، زیادہ باتیں نہ بناؤ، یہ سرنج لو اور طارق کو ہوش میں لاؤ، بیڈ روم میں جا کر فون کے ذریعے پولیس والوں کو بلاتی ہوں اور ان 3 بد کردار اور لالچی لوگوں کو گرفتار کراتی ہوں، میرا نام ہوگا، افسران میری کارکردگی سے بہت خوش ہوں گے۔ میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا، میں ایسے لالچی اور بد کردار مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتا اور نہ ہی مجاہد تسلیم کرتا ہوں، انہیں گرفتار کر کے تمہیں کوئی کریڈٹ حاصل کرنا چاہیے تاکہ یہ کریڈٹ دوسرے مجاہدین کے کام آ سکے۔ وہ اپنے بیڈ روم میں چلی گئی، میں نے طارق کے بازو میں انجیکشن لگایا، چند لمحوں کے بعد ہی وہ کسمسانے لگا، پھر اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی، تھوڑی دیر تک دیدے پھیلائے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے شانے کو تھپک کر کہا، تم اپنی اسٹین گن سنبھالو اور یہاں سے فرار ہو جاؤ، ان تینوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ سارا آئزک کہاں ہے؟ وہ اپنے بیڈ روم میں پولیس والوں کو فون کرنے گئی ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ فوراً چلے جاؤ، موقع اچھا ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کو کیسے چھوڑ دوں؟ یہ بھلے ہیں یا برے، آخر اپنے ہیں، یہاں اپنائیت نہ دکھاؤ۔ میں اسے زیادہ سمجھانا نہیں چاہتا تھا، وقت ضائع ہوتا، اس کے لیے ٹیلی پیتھی کا ہتھیار استعمال کرنا پڑا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اسٹین گن کو اس نے لبادے میں چھپا لیا تھا۔ بہت تیزی سے چلتا ہوا بنگلے کے پچھلے حصے سے سڑک پر پہنچ گیا تھا۔ جب سڑک کو پار کر کے دوسری طرف چلا گیا تو میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ تھوڑی دیر تک کھڑا ہو کر سوچتا رہا کہ بے اختیار یہاں تک کیسے چلا آیا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، اگر تقدیر کو یہی منظور ہے کہ میں بے اختیار چلا آؤں اور اپنے دوسرے
دوسرے ساتھیوں کے پاس جا کر ان سے مدد حاصل کروں اور اپنے 3 ساتھیوں کو یہاں سے نکال لے جاؤں تو مجھے یہی کرنا چاہیے، فوراً اپنے ساتھیوں کی مدد حاصل کرنا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی وہ دوڑتا چلا گیا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، وہاں سے روانگی کے لیے صرف 1 گھنٹہ رہ گیا تھا۔ میں اپنے بیڈ روم میں آیا اور اپنا سوٹ کیس پیک کرنے لگا۔ ان برائے نام مجاہدین کو گرفتار کرانے اور ان کے خلاف رپورٹ درج کرانے کے سلسلے میں جو کچھ ہوا، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، یہ میری داستان کے لیے غیر ضروری ہے۔ البتہ ان تینوں کو گرفتار کرانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیکرٹ سروس کے اعلیٰ افسران لیلا ثانی کی کارکردگی سے خوش ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ سارا آئزک کو بیروت روانہ کیا جائے تو یقیناً وہ کرسٹوفر میکی تک پہنچ جائے گی اور مجاہدین کو ہتھیار سپلائی کرنے کے سلسلے میں اہم معلومات حاصل کرنے کے علاوہ دوسرے مجرموں کو بھی جہنم رسید کرے گی۔ لیلا ڈرائنگ روم میں پولیس والوں کے ساتھ مصروف تھی۔ میں چپکے سے اس کے بیڈ روم میں گیا اور ایک طے کیا ہوا کاغذ اس کے تکیے کے نیچے رکھ کر چلا آیا۔ ہم طیارے کی پرواز سے آدھا گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ لیلا نے پوچھا، بیروت میں تم سے کس طرح ملاقات ہوگی؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تم نے کہاں قیام کیا ہے؟ میں کالے علم کے ذریعے تمہارا پتہ معلوم کر لوں گا، پھر تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ وعدہ کرتے ہو مجھے دھوکہ تو نہیں دو گے؟ ہرگز نہیں، ہمارا مقصد ایک ہے، ہم کسی نہ کسی طرح فلسطینی مجاہدین تک مفت ہتھیار پہنچائیں گے۔ ہارڈی تم بہت اچھے ہو، میں تمہیں یاد کروں گی۔ جھوٹ نہ بولو، آخر سیکرٹ ایجنٹ ہو نا۔ میری شاعرانہ کمزوریوں سے کھیل رہی ہو۔ ایک مرد کو جب یہ سمجھا دیا جائے کہ ایک عورت اس کے بعد بھی اسے یاد کرتی ہے تو وہ بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تم پھر وہی احمقانہ گفتگو کر رہے ہو۔ میں اور طرح کی لڑکی ہوں، میرے نزدیک عشق و محبت نادانوں کا مشغلہ ہے، مجھ سے کبھی اس کی توقع نہ کرنا۔ صرف اتنا بتا دو، میرے جانے کے بعد میری یاد آئی تو کیا کرو گی؟ یاد تو دشمن بھی آتے ہیں، تم یاد آؤ گے تو کون سی نئی بات ہوگی؟ میں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، میں ایک چٹان سے سار ٹکرا رہا ہوں، پرواز کا وقت ہو رہا ہے، خدا حافظ، تمہارا خدا ہی حافظ۔ میں مسکراتا ہوا اس سے رخصت ہو کر طیارے میں آ گیا۔ وہاں تنہائی نصیب ہوئی۔ میں نے کھڑکی کے پار دیکھا، کتنے ہی مرد، عورتیں، بوڑھے بچے اپنے اپنے رشتہ داروں کو الوداع کہنے آئے تھے اور جہاز کے پرواز کرنے تک اسی طرف دیکھتے جا رہے تھے۔ حالانکہ رشتہ دار نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ کھڑکی کے پاس بیٹھنے والے انہیں دیکھ رہے ہیں۔ اتنی بھیڑ میں لیلا ثانی نہیں تھی۔ میری رخصت ہوتے ہی وہ اپنے بنگلے کی طرف چلی گئی تھی، یعنی ایسی بے رخی، ایسی بے مربتی جیسے میری کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ بھلا ایک وچ ڈاکٹر کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ کسی نے جادو ٹونے کے لیے بلایا، اس کا معاوضہ ادا کیا اور اسے رخصت کر دیا۔ کالا عمل کرنے والوں کو یوں بھی لوگ اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے۔ بہرحال وہ جا چکی تھی۔ تنہائی نصیب ہوتے ہی میں نے خیال خوانی کی پرواز کی۔ ڈاکٹر شیفرڈ کو دیکھا، وہ پیرس سے روانہ ہو چکا تھا، بیروت پہنچنے ہی والا تھا۔ میں نے اس سے تھوڑی دیر تک گفتگو کی اور بتایا کہ 2 گھنٹے بعد میں بھی بیروت پہنچنے والا ہوں۔ اس کے بعد میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا کیونکہ طیارہ پرواز کرنے والا تھا۔ میں نے سیفٹی بیلٹ باندھا، آرام سے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنے آس پاس اور سامنے بیٹھے ہوئے مسافروں کو دیکھنے لگا۔ 10 منٹ بعد طیارہ فضا میں پرواز کر رہا تھا۔ میں لیلا ثانی کے پاس پہنچ گیا، وہ اپنے بنگلے میں پہنچ گئی تھی، ایک صوفے پر آرام سے بیٹھ کر ملازم سے چائے لانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، مجھے یہاں سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں جانا چاہیے، وہاں میرے تکیے کے نیچے ایک خط رکھا ہوا ہے۔ وہ فوراً ہی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، پریشان ہو کر سوچنے لگی، یہ میرے دماغ میں کیسا خیال آ رہا ہے؟ میں بھلا اپنے بیڈ روم میں کیوں جاؤں اور وہاں کس کا خط ہو سکتا ہے؟ یہ فضول سا خیال میرے دماغ میں کیوں آیا؟ دوسرے ہی لمحے وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بیڈ روم کی طرف جانے لگی، پھر دروازے پر پہنچ کر ٹھٹک گئی۔ اب سوال پیدا ہو رہا تھا، میں بے اختیار صوفے سے اٹھ کر یہاں تک کیسے آ گئی؟ میں نے اس کی سوچ میں کہا، شاید یہ بات درست ہو، میرے تکیے کے نیچے کوئی خط رکھا ہو، آخر دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ بیڈ روم کے کھلے ہوئے دروازے سے کمرے کے اندر دیکھنے لگی۔ دور پلنگ پر رکھا ہوا تکیہ نظر آ رہا تھا، اس کی نظریں بڑی تیز تھیں۔ تکیے کے نیچے سے جھانکتا ہوا ایک طے کیا ہوا کاغذ نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے چونک گئی، کیا واقعی وہاں کوئی خط رکھا ہوا ہے؟ وہ تیزی سے چلتے ہوئے اپنے بستر کے پاس پہنچی، پھر تکیے کے نیچے سے طے کیے ہوئے کاغذ کو نکال لیا اور اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ ایک بڑے سے صفحے پر میں نے لکھا تھا، لیلا ثانی، تمہارا مہمان جا چکا ہے۔ مگر وہ مہمان کون تھا؟ وہ ایزل ہارڈی نہیں تھا، کیونکہ ایزل ہارڈی اب سے تقریباً 1.5 برس پہلے مر چکا ہے۔ جو مہمان رخصت ہو چکا ہے، اس کی صورت تم کبھی نہیں دیکھ سکو گی۔ جو چہرہ وہ لے کر تمہارے پاس آیا تھا، وہ اب سے 2-4 گھنٹے بعد ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گا اور اس کے چہرے کے پیچھے سے ایک نیا چہرہ طلوع ہوگا۔ وہ چہرہ کس کا ہوگا؟ جس کا بھی ہوگا، لیکن وچ ڈاکٹر کا نہیں ہوگا، کیونکہ ایزل ہارڈی کبھی وچ
PH ڈاکٹر نہیں تھا اور نہ ہے، نہ ہی ہوگا، کیونکہ ایزل ہارڈی تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ کیا تم ذہنی الجھن میں مبتلا ہو رہی ہو؟ میں تمہیں زیادہ نہیں الجھاؤں گا، تمہارا مہمان وہی تھا جس نے ابھی ڈرائنگ روم میں اس خط کے متعلق اطلاع دی۔ تم نے اس اطلاع پر یقین نہیں کیا، پھر اس مہمان نے تمہیں صوفے سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم کے دروازے پر بے اختیار آنے پر مجبور کیا۔ اسی مہمان نے تمہیں اس تکیے کے نیچے اس خط تک پہنچایا۔ میرا خیال ہے تم سمجھ گئی ہو کہ مہمان کون تھا۔ بہرحال جو بھی تھا اب نہیں رہا، وہ تمہیں یقیناً ملے گا، لیکن اس دعوے کے ساتھ ملے گا کہ تم پھر اسے نہیں پہچان سکو گی، اور تمہیں پہچاننے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ پہچانتے وہ ہیں جو کسی کو چاہتے ہو، کسی کو آئیڈیل بناتے ہیں۔ تم کوئی عورت تو نہیں ہو، تم 2 اور 2 4 کا حساب کرنے اور صحیح اطلاعات فراہم کرنے والا ایک کمپیوٹر ہو۔ کمپیوٹر کا نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے اور نہ کمپیوٹر کسی کو یاد کرتا ہے۔ بہرحال بیروت پہنچو، میں تمہارے کام آؤں گا، تمہیں کرسٹوفر میکی تک پہنچاؤں گا، فقط تمہارا گمشدہ مہمان۔ میری تحریر ختم ہو گئی، اس کی نگاہیں تحریر کے آخری الفاظ گمشدہ مہمان پر جم گئی تھی۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل سے سوچ رہی تھی، وہ کون تھا؟ میرا مہمان کون تھا؟ جواب واضح تھا، مہمان وہی تھا جس نے اسے دماغ میں پہنچ کر تکیے کے نیچے رکھے ہوئے خط کی اطلاع دی تھی، اور جس کے زیر اثر وہ بے اختیار بیڈ روم میں اس تکیے تک پہنچی تھی، اور ایسی بے اختیار حرکتیں کرانے والا اور دماغ میں پہنچ کر اطلاع دینے والا اتنی بڑی دنیا میں صرف ایک ہی شخص تھا۔ اس شخص کے متعلق اس نے برسوں سوچا تھا۔ کسی کو اپنا آئیڈیل نہ بنانے والی نے غیر شعوری طور پر اپنے دماغ میں بارہا اس کا انتظار کیا تھا، شاید سوچ کی لہریں کبھی اپنے اندر محسوس کر سکے اور سمجھ سکے کہ خیال خوانی کیسے ہوتی ہے۔ وہ میری تحریر پر نظریں جماتے ہوئے سوچ رہی تھی، کیا اس لمحے خیال خوانی جاری ہے؟ کیا میرے نام تحریر چھوڑنے والا میرے دماغ میں موجود ہے؟ اس نے آنکھیں بند کر لی، تمام منتشر خیالات کو ذہن سے جھٹک کر اپنے دماغ میں ایک ہی خیال پر توجہ مرکوز کرنے لگی، اور وہ خیال تھا فرہاد۔ فرہاد ہے، فرہاد میرے دماغ میں ہے، وہ کسی بھی لمحے مجھے مخاطب کرنے والا ہے۔ وہ پلنگ کے سرے پر بیٹھ گئی۔ مضبوط قوت ارادی رکھنے والی لڑکی پہلی بار اپنے پاؤں پر کھڑی نہ رہ سکی۔ کمزوری کا احساس ہوا۔ وہ کیسی کمزوری تھی؟ ننھے پستول سے لے کر بڑی بڑی مشین گنیں چلانے والی کے ہاتھوں میں وہ خط تھا جسے لکھنے کے بعد مہمان گم ہو گیا تھا۔ ایسا ڈرامائی انداز سنگ دل لڑکیوں کو شعوری اور غیر شعوری طور پر ذرا موم کر دیتا ہے۔ ابھی وہ اپنی کمزوری کو نہیں سمجھ رہی تھی، مگر حرکتیں وہی تھیں جو کمزوری کا مظہر ہوتی ہیں۔ مثلاً اس نے بغیر سمجھے بوجھے اس خط کو سینے سے لگا لیا تھا۔ دل کہہ رہا تھا شاید فرہاد اس تحریر کے ذریعے دماغ میں پہنچ جائے، انتظار طویل نہ ہو، بس وہ آ ہی جائے، کچھ تو کہہ دے، کچھ تو کہے تو وہ اپنی موجودگی کا احساس ہی دلا دے۔ پھر وہ اعتراف کرے گی، ہاں تم نے درست کہا تھا کہ تمہارے جانے کے بعد یاد کروں گی، دیکھو میں یاد کر رہی ہوں۔ وہ بڑی دیر تک پلنگ کے سرے پر بیٹھی رہی۔ میں نے اس کی سوچ میں چپکے سے کہا، میں کیسی نادان ہوں، اسے میرے دماغ میں آنا ہوتا، مجھ سے کچھ کہنا ہوتا تو وہ میرے نام تحریر کیوں چھوڑ کر جاتا؟ جانے والے نے جو نقشے قدم چھوڑے ہیں وہ اسی تحریر کی صورت میں چھوڑے ہیں۔ اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، نہ گھر میں آئے گا، نہ سر میں آئے گا۔ جانے والے درد دل بن جاتے ہیں مگر وہ درد سر بن کر رہ جائے گا۔ وہ بستر پر چاروں شانے چت ہو گئی، اجلی چھت کو یوں تکنے لگی جیسے سفید اسکرین پر فرہاد کی تصویر دیکھ رہی ہو۔ اس کے ریکارڈ میں اس نے بارہا تصویریں دیکھی تھی، لیکن چھت کی اجلی اسکرین پر 2 صورتیں گڈمڈ ہو رہی تھی، فرہاد کی اور ایزل ہارڈی کی۔ کبھی فرہاد کبھی ایزل ہارڈی۔ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ کون ہو تم؟ جواب کوئی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ سے میرا خط چھوٹ گیا۔ کھڑکی سے آنے والی ہواؤں نے اس خط کو اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا، پھر ادھر سے ادھر اڑانے لگی جیسے وہ سوکھا پتا ہو، جیسے وہ منتشر خیال ہو، کہیں ٹھہرنے نہ پاتا ہو۔ ایک مہمان کا خط ہو یا ایک نوجوان لڑکی کا منتشر خیال، ان حالات میں وہ درخت سے ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح ہوا کے رحم و کرم پر اڑتا چلا جاتا ہے۔ بیچاری کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ ایک جگہ پڑی ہے یا جگہ جگہ اڑتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی زو گارڈن اور ڈپارٹمنٹ کے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے یہودی افسران جزیرہ یونائسس پہنچ گئے۔ وہ بظاہر ویلڈ اینیمل ڈپارٹمنٹ کے افسران تھے، لیکن اصل میں کچھ اور تھے۔ ان میں سے 2 سیکرٹ ایجنٹ، باقی 4 بہترین گوریلا فائٹر تھے، جنگلی جانوروں کا انتخاب کرنے اور انہیں خریدنے کے سلسلے میں ایک ٹیم بنا کر آئے تھے۔ اس ٹیم کے لیڈر کا نام جمی فاؤنڈر تھا، اور یہ اسرائیلی سیکرٹ سروس کا بہت ہی مانا ہوا تجربہ کار اور نہایت مکار ایجنٹ تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جس مہم پر روانہ ہوتا ہے وہاں سے کبھی ناکام
واپس نہیں آتا۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ایک ہیلی کاپٹر میں آیا تھا۔ اس جزیرے کے مالک یوگو ہنٹر کا بس چلتا تو وہ کسی بھی طرح طیارے یا ہیلی کاپٹر کو اپنے جزیرے پر سے گزرنے کی اجازت نہ دیتا، لیکن وہ قانوناً مجبور تھا۔ جب اسے اطلاع ملی کہ اسرائیلی وائلڈ اینیمل ڈپارٹمنٹ کے لوگ جانور خریدنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ صرف کشتیوں یا موٹر بوٹ وغیرہ کے ذریعے آ سکتے ہیں۔ آنے والی ٹیم نے اعتراض کرتے ہوئے کہا وہ کشتیوں کے ذریعے تکلیف دہ سفر نہیں کر سکیں گے، لہٰذا ہیلی کاپٹر کے ذریعے آ رہے ہیں۔ یوگو ہنٹر اور اپالو کو صرف اس بات کا اندیشہ تھا کہ پرواز کے دوران آنے والے اس مکان کو بھی دیکھیں گے جو جنگلی جانوروں کے پنجروں کے درمیان تھا اور جہاں سجاد اور آلا بی بی قید کیے گئے تھے۔ جمی فاؤنڈر نے ہیلی کاپٹر میں پرواز کے دوران دوربین کے ذریعے اس مکان کو دیکھا تھا۔ پائلٹ کی وہ ہدایت دی تھی کہ وہ پنجروں کو چاروں طرف چکر لگائے اور پرواز کرتا رہے۔ یہ سمجھنے کے باوجود کہ یوگو ہنٹر اس پر بڑی سختی سے اعتراض کرے گا، وہ اپنی آنکھوں سے سجاد اور آلا بی بی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف ان دونوں کو جب بھی کسی ہیلی کاپٹر یا طیارے کی آواز سنائی دیتی تو وہ مکان سے باہر نکل آتے تھے۔ اس وقت بھی وہ مکان کی چھت پر آ گئے تھے، جس کی وجہ سے جمی فاؤنڈر نے دوربین کے ذریعے صاف طور پر انہیں دیکھ لیا تھا۔ وہ ہیلی کاپٹر بستی کے قریب ایک میدان میں اترا۔ جمی فاؤنڈر کا خیال تھا کہ یوگو ہنٹر اور اپالو ان کے استقبال کے لیے آئیں گے، لیکن دونوں میں سے کوئی نہیں آیا تھا۔ ایک قد آور شخص نے ان کا استقبال کیا۔ وہ چہرے سے درندہ اور جسمانی اعتبار سے چٹان لگتا تھا۔ جمی فاؤنڈر نے اس سے مصافحہ کرتے ہی سمجھ لیا کہ اس سے کبھی ٹکرانے کا موقع آیا تو یہ طاقت سے زیر نہیں ہوگا، اسے نبٹنے کے لیے ذہانت کو کام میں لانا ہوگا۔ جمی نے پوچھا مسٹر یوگو ہنٹر کہاں ہیں؟ آپ تشریف لے چلے، یہاں کا گیسٹ ہاؤس آپ کے لیے کھول دیا گیا ہے، وہاں آرام فرمائیں، باقی گفتگو بعد میں ہوگی۔ اس چٹانی شخص نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ مہمانوں کو گیسٹ ہاؤس میں لے جائیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد جمی فاؤنڈر نے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ کچھ دور ایک بستی نظر آ رہی تھی، مرد عورتیں بچے بوڑھے سبھی تھے۔ کسی بھی جزیرے میں غیر ممالک سے لوگ آتے ہیں تو مقامی باشندے بڑے شوق سے انہیں دیکھنے آتے ہیں، لیکن گیسٹ ہاؤس کی طرف بستی کا ایک بچہ بھی نہیں آ رہا تھا، جیسے انہیں کوئی اہمیت نہ دی جا رہی ہو۔ جمی فاؤنڈر نے کمرے میں آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا آثار کچھ اچھے نظر نہیں آتے۔ ہماری اہمیت دو طرح سے ہے، ایک تو ہم مملکت اسرائیل کی طرف سے آئے ہیں، دوسرے ہم ان کے گاہک ہیں، بڑی سے بڑی قیمت اور ادا کر کے جانور خریدیں گے۔ اس کے باوجود یوگو ہنٹر اور اپالو سے ملاقات کے لیے نہیں آئے، آخر کیوں؟ اس کے ساتھیوں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پھر ایک نے کہا شاید وہ ہم پر شبہ کر رہے ہوں۔ ایک اور شخص نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم جانور خریدنے آئے ہیں، تھوڑی دیر میں اندھیرا ہونے والا ہے، بھلا رات کے وقت کیا جانور دیکھے جا سکتے ہیں، کیا خریدے جا سکتے ہیں؟ شاید یوگو ہنٹر اور اپالو صبح ہم سے ملاقات کرنے آئیں گے۔ جس وقت جمی فاؤنڈر گیسٹ ہاؤس میں اپنے آدمیوں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اس وقت مرجانا اور بلبا نے بلیک شیڈو کے تعاون سے اس جزیرے تک پہنچنا منظور کر لیا تھا۔ ادھر سونیا نیپال کے لیے روانہ ہو چکی تھی، رسونتی کا طیارہ انکرا پہنچنے ہی والا تھا اور میں نے تل ابید سے سفر شروع کیا تھا۔ سفر کے دوران جمی فاؤنڈر کے دماغ میں جھانک کر ان کے حالات معلوم کر رہا تھا۔ پھر میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا مسٹر فاؤنڈر میں فرحاد بول رہا ہوں۔ وہ ایک دم سے اٹینشن ہو گیا، پھر فوجی انداز میں سلیوٹ کرتے ہوئے بولا یس سر، آپ کا خادم حاضر ہے۔ وہ مسکا لگا رہا تھا۔ پوری یہودی قوم میرے آگے بچھی جا رہی تھی۔ میں نے کہا تم سب کے لیے یہاں خطرات ہیں، میں یوگو ہنٹر کے خیالات پڑھ کر آ رہا ہوں۔ تم ہیلی کاپٹر میں پرواز کرنے کے دوران دوربین کے ذریعے مجھے اور آلا بی بی کو دیکھ رہے تھے، پھر تم نے کاغذ کا ایک گولا ہماری طرف پھینکا تھا۔ ٹھیک اس وقت یوگو ہنٹر کہیں دوربین سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے سمجھ لیا ہے کہ تم میری اور آلا بی بی کی رہائی کے لیے آئے ہو، جانور خریدنے کا محض بہانہ ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف کیا کرنے والے ہیں؟ اس کی سوچ کہہ رہی ہے جب تم جانوروں کا انتخاب کرنے کے لیے پنجروں کے پاس آؤ گے تو تم سب کو پنجروں کے اندر پہنچا دیا جائے گا، وہاں تم لوگوں سے اصلیت اگلوائی جائے گی۔ اگر تم نے یہاں آنے کا مقصد نہ بتایا تو تمہارے اور جانوروں کے پنجرے کا درمیانی دروازہ کھول دیا جائے گا، پھر ظاہر ہے وہ درندے تم لوگوں کی
طرف آئیں گے وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ہم باقاعدہ اجازت لے کر جزیرے میں آئے ہیں؟ وہ قانونی گرفت میں آ جائیں گے۔ وہ کہہ رہا تھا محض تم لوگوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے 2 ایسے شیر تمہاری طرف چھوڑے جائیں گے جو تقریباً بے ضرر ہوں گے، اس طرح سدائے ہوئے ہوں گے کہ پنجرے کے باہر کھڑے ہوئے اپالو کے حکم کے مطابق حرکتیں کرتے رہیں گے۔ جناب یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے پہلے سے بتا دیا، ہم ان شیروں سے خوفزدہ نہیں ہوں گے، تم پہلے پوری بات سن لو۔ اپالو نے یوگو ہنٹر کے اس منصوبے سے اختلاف کیا ہے، وہ تم لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہتا، کسی اور طرح نمٹنا چاہتا ہے۔ اب اس کے دماغ میں کیا منصوبہ ہے، تم لوگوں کے خلاف کیا کرنے والا ہے، یہ میں نہیں جانتا، مجھے افسوس ہے میں اس کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتا۔ ہماری گفتگو کے دوران اپالو اور یوگو ہنٹر گیسٹ ہاؤس میں پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ 10 ہٹے کٹے مسلح جوان تھے۔ یوگو ہنٹر نے کمرے میں پہنچ کر ان 6 مہمانوں کو دیکھا۔ جمی نے آگے بڑھ کر مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے جمی فاؤنڈر کہتے ہیں میں۔ اس نے پیچھے ہٹ کر مصافحہ سے انکار کرتے ہوئے کہا، اپنا تعارف نہ کراؤ، میں تم سب کو اچھی طرح جانتا ہوں، مجھے 2 ٹوک باتیں کرنے کی عادت ہے۔ تم لوگ جانور خریدنے آئے ہو۔ ان دنوں ہم 2 طرح کا کاروبار کر رہے ہیں، جزیرے میں جانور فروخت کرتے ہیں اور جزیرے کے باہر 2 انسانوں کو فروخت کرنے کے لیے خریداروں کی بڑھتی ہوئی بولیاں سن رہے ہیں۔ تم لوگ کیا خریدنا چاہتے ہو، انسان یا حیوان؟ جمی فاؤنڈر نے مسکرا کر کہا، جب آپ سمجھ ہی چکے ہیں تو میں ایک دوست بن کر مشورہ دوں گا، مسٹر فرحاد علی تیمور اور مدام آلا بی بی کو ہمارے حوالے کر دیں۔ ان دونوں کو جزیرے کے باہر خریدا جا سکتا ہے، یہاں ان کی ڈلیوری نہیں ہوگی، ہم یہیں سے انہیں لے کر جائیں گے۔ اپالو نے گرا کر اپنی مقامی زبان میں کچھ کہا جس کا ترجمہ میں نے یوگو ہنٹر کے دماغ سے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے جو منصوبہ بنایا ہے اس پر عمل کیا جائے، یہ سیدھی طرح نہیں مانیں گے۔ ہنٹر نے کہا، مسٹر فاؤنڈر، اگر تم مسٹر فرحاد علی تیمور اور آلا بی بی کو یہاں سے لے جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں راستہ بتائے دیتا ہوں۔ یہاں سے 20 میل کے فاصلے پر وہ مکان ہے جس کے چاروں طرف مختلف جانوروں کے پنجرے ہیں جنہیں تم ہیلی کاپٹر کی پرواز کے دوران دیکھ چکے ہو۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے تم لوگوں کو جنگلوں، دلدلوں اور ایک گہری ندی کی منہ زور لہروں کے درمیان سے گزرنا ہوگا۔ جب اس گیسٹ ہاؤس سے نکل کر تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کر لو گے تو ہم یہاں سے اپنے خونخوار کتے تمہارے پیچھے چھوڑ دیں گے۔ پیچھے کتے ہوں گے اور آگے دشوار گزار راستے، ان سے نمٹ کر اس مکان تک پہنچ سکو تو مسٹر فرحاد اور آلا بی بی تمہارے ہیں، ہم اعتراض نہیں کریں گے۔ اگر وہاں تک نہ پہنچ سکے تو نتیجے کے طور پر جہاں پہنچ جاؤ گے وہاں کا پتہ تمہارے حکام کو بھی کبھی نہیں چلے گا۔ وہ دیکھو تمہارا ہیلی کاپٹر یہاں سے جا رہا ہے۔ ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ سب کمرے سے نکل کر گیسٹ ہاؤس کے برآمدے میں آ گئے۔ دن کی ڈوبتی ہوئی روشنی میں اسے پرواز کرتے ہوئے دیکھنے لگے۔ یوگو ہنٹر نے کہا، ہمارے آدمی نے تمہارے پائلٹ کو ریوالور کی زد میں رکھ کر دھمکی دی تھی کہ اگر وہ یہاں سے پرواز نہیں کرے گا تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ وہ بیچارہ اپنی جان بچانے کی خاطر ہیلی کاپٹر یہاں سے لے گیا ہے۔ تم قانون کے خلاف حرکتیں کر رہے ہو۔ کیسا قانون؟ قانون کے مطابق ابھی ہم نے ان کاغذات پر دستخط نہیں کیے ہیں جن کے ذریعے اس بات کا ثبوت فراہم ہو سکتا ہے کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے تم یہاں پہنچ گئے ہو۔ وہ پائلٹ کاغذات پر دستخط کرائے بغیر یہاں سے روانہ ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم لوگ اس جزیرے میں موجود نہیں ہو۔ کاغذات اس بات کے گواہ ہیں۔ اپالو نے اپنی زبان میں کہا، مسٹر ہنٹر، ان لوگوں کو آخر وارننگ دو، یہ واپس جانے پر آمادہ ہو جائیں تو انہیں کشتی کے ذریعے یونان کے مشرقی ساحل تک پہنچا دیا جائے گا۔ انکار کی صورت میں یہ فرحاد اور آلا بی بی کی طرف جائیں گے۔ ان کے آگے دشوار گزار راستے اور پیچھے شکاری کتے ہوں گے۔ یوگو ہنٹر نے پوچھا، مسٹر فاؤنڈر کیا ارادہ ہے؟ واپس جانا چاہتے ہو تو ہم کشتیوں کا انتظام کر دیتے ہیں، ورنہ کھلی آزادی ہے۔ فرحاد اور آلا بی بی تک پہنچ سکتے ہو تو کوشش کرو، بس حوصلہ چاہیے۔ جمی فاؤنڈر نے اپنے ساتھیوں پر ایک سرسری نظر ڈالی، پھر کہا، ہم میں حوصلہ ہے، ہم فرحاد صاحب تک ضرور پہنچیں گے۔ ہنٹر نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے 6 مہمانوں کی تلاشی لی۔ کسی کے پاس سے ریوالور، کسی کے پاس سے چاقو برآمد ہوئے، سب اپنے قبضے میں کر لیے گئے۔ انہیں احاطہ کرنے کے بعد ہنٹر نے اپنے ایک ماتحت سے کہا، انہیں رسیاں فراہم کرو۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ جمی فاؤنڈر اور اس کے ساتھیوں کے آگے رسیوں کا ایک بڑا سا بنڈل لا کر رکھ دیا گیا۔ پھر حکم دیا گیا، اپنے مہمانوں کے لیے ایک ایک چاقو مہیا کرو۔ مختلف چاقو کا قسم کے ہتھیار مہیا کیے گئے۔ کچھ لمبے پھل والے چاقو تھے اور کچھ درانتی نما ہتھیار تھے۔ یوگو ہنٹر نے جنگلات سے گزرنے کے لیے ایسے ہی ہتھیاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ وقت ضرورت پھندا ڈالنے کے لیے رسیاں کام آتی ہیں، ہم اس سے زیادہ
زیادہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ تم سب 20 منٹ کے اندر 1 میل کا فاصلہ طے کرو گے۔ ٹھیک 20 منٹ کے بعد یہاں سے شکاری کتے چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپالو کے ساتھ چلتا ہوا برآمدے سے اتر کر دور چلا گیا۔ اس کے مسلح ماتحت بھی مہمانوں کو چھوڑ کر گیسٹ ہاؤس کے چاروں طرف پھیل گئے۔ جمی فاؤنڈر اور اس کے ساتھی کمرے میں گئے۔ اپنا جو ضروری سامان سمیٹ کر ساتھ لے جا سکتے تھے وہ سامان اپنے ساتھ رکھ لیا، جس میں کھانے کا سامان بھی موجود تھا۔ پھر وہ وہاں سے نکل پڑے۔ ہیلی کاپٹر کی پرواز کے دوران انہوں نے سمت کا تعین کر لیا تھا کہ فرہاد اور اعلیٰ بی بی جس مکان میں ہے وہ جزیرے کے کس سمت میں ہے اور ان کا گیسٹ ہاؤس کہاں ہے۔ جمی فاؤنڈر جاگتا ہوا ذہن رکھتا تھا۔ ایک بار جن مقامات کو دیکھ لیتا انہیں ذہن نشین کر لیتا تھا۔ اسے یاد تھا کہ کس طرح گیسٹ ہاؤس سے نکل کر اس مکان کی طرف جانا چاہیے، لہٰذا اس نے ساتھیوں کو حکم دیا میرے ساتھ دوڑتے ہوئے جتنی دور نکل سکتے ہو نکل چلو۔ پھر انہوں نے دوڑنا شروع کیا۔ جس رفتار سے وہ دوڑ رہے تھے اس طرح وہ 20 منٹ میں 2 میل سے بھی آگے نکل سکتے تھے۔ میں کچھ دیر کے لیے انہیں چھوڑ کر مرجانہ کے پاس پہنچ گیا۔ رسونتی کے لب و لہجہ میں کہا، میں ابھی جزیرہ یونائسس کے کچھ معلومات حاصل کر کے آئی ہوں۔ وہاں یہودیوں کے جاسوس پہنچے ہوئے ہیں لیکن یوگو ہنٹر اور اپالو کے سامنے بے نقاب ہو گئے ہیں۔ میں نے جمی فاؤنڈر اور اس کے ساتھیوں کے متعلق بتایا اور سمجھا کہ اسے اور بلبا کو اپنے ساتھ کوئی ایسا ہتھیار رکھنا چاہیے جو یوگو ہنٹر اور اپالو کی نظروں میں نہ آئے۔ مرجانہ نے کہا، یہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے۔ ہم نے آج تک ہتھیار نہیں رکھے، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ میں جانتی ہوں، لیکن تمہارا مقابلہ اب تک انسانوں سے ہوتا رہا۔ تم سب کے پاس یقیناً کوئی ہتھیار نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود ٹیلی پیتھی کا اتحاد تمہارے ساتھ رہا کرتا تھا۔ چونکہ ہماری ٹیلی پیتھی کتوں پر اثر نہیں کرے گی، اسی لیے سمجھا رہی ہوں۔ میں تمہارے مشورے پر غور کروں گی۔ ہم 1 گھنٹے بعد یہاں سے روانہ ہونے والے ہیں۔ میں مرجانہ کو سمجھانے کے بعد پھر جمی فاؤنڈر کے پاس آ گیا۔ وہ لوگ دوڑتے ہوئے 1 میل سے آگے نہ جا سکے کیونکہ آگے دلدل تھی۔ تیزی سے دوڑ نہیں سکتے تھے۔ دلدل اتنی گہری ہو سکتی تھی کہ وہ بالکل ہی اندر چلے جاتے، پھر وہاں سے ابھرنے کے لیے کوئی راستہ نہ ملتا۔ وہ ایک جگہ رک گئے تھے۔ جن کے پاس درانتی نما ہتھیار تھے وہ فوراً ہی درخت کی لمبی لمبی شاخیں کاٹنے لگے تاکہ انہیں لاٹھیوں کے طور پر استعمال کریں اور ان کے ذریعے دلدل کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں۔ شاخوں کو درختوں سے کاٹنے اور انہیں چھیلنے میں ذرا وقت لگتا ہے۔ اس وقت تک کتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں نے یوگو ہنٹر کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا۔ اس کے ماتحت شکاری کتوں کو لے کر جمی فاؤنڈر کے تعاقب میں نکل پڑتے تھے۔ یوگو ہنٹر اپالو کے ساتھ دوسرے راستے سے اعلیٰ بی بی کی طرف جا رہا تھا۔ میں ہنٹر کے ساتھ لگا رہا۔ اپالو جیپ کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ جس پختہ سڑک سے وہ گزر رہے تھے وہ سڑک جانوروں کے پنجرے تک گئی تھی۔ میں نے اس کی سوچ میں پوچھا، اگر جمی فاؤنڈر اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ راستہ اختیار کرتا تو کیا ہوتا؟ اس کی اپنی سوچ نے جواباً کہا، کوئی فرق نہ پڑتا۔ وہ ادھر آتا تو شکاری کتے ادھر بھی اس کا تعاقب کرتے۔ یہ راستہ بظاہر پختہ اور آسان ہے لیکن ان دشوار گزار راستوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ جب ہمارے شکار ادھر سے گزرتے ہیں تو ہم آدمیوں کو دور تک پھیلائے دیتے ہیں، پھر ان پر کبھی تیروں کی بارش ہوتی ہے، کبھی فائرنگ ہوتی ہے اور کبھی راستے میں پھندے بچھائے جاتے ہیں۔ اس کی سوچ پڑھ کر معلوم ہو گیا دونوں ہی راستے خطرناک تھے۔ میں پھر جمی فاؤنڈر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ لوگ دلدل میں درخت کی شاخوں کو ٹیکتے ہوئے گہرائی ناپتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ کتے قریب آ پہنچے تھے لیکن وہ دلدل میں نہیں آ رہے تھے۔ اگرچہ وہ گہری نہیں تھی تاہم ان کے پاؤں پنڈلیوں تک دھنس جاتے تھے۔ ایک ایک قدم اٹھا کر آگے بڑھنے میں دیر ہو رہی تھی، دشواری بھی ہو رہی تھی۔ کیچڑ آلود پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ کتے دلدل کے سرے پر رک گئے تھے، پھر وہ 2 مختلف سمتوں میں دوڑنے لگے۔ انہوں نے فی الحال تعاقب چھوڑ دیا تھا۔ وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کر رہے تھے۔ ان کتوں کے ساتھ جو مقامی باشندے آئے تھے میں ان کے دماغوں کو پڑھ نہیں سکتا تھا۔ یوگو ہنٹر کے ذریعے معلوم کر سکتا تھا لیکن دیر ہو چکی تھی کیونکہ وہ آدھا دلدل راستہ طے کر چکے تھے۔ اب کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ میں انتظار کرنے لگا۔ دلدل پار کرنے کے بعد پتا چل سکتا تھا کہ وہ آگے کس طرح بڑھیں گے اور ان کے ساتھ کیا کچھ پیش آنے والا ہے۔ میں نے سوچا تھا طیارے میں سفر کرنے کے دوران مختصر سی خیال خوانی کے ذریعے اپنے دوستوں کی خیریت معلوم کروں گا، پھر کرسٹوفر میکی کے متعلق مزید معلومات حاصل کرتا رہوں گا تاکہ اس کار کامیابی سے ادا کرتا رہوں۔ لیکن جزیرہ یونائسس میں جمی فاؤنڈر اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس میں دلچسپی بھی تھی، تجسس بھی تھا اور معلومات بھی حاصل ہو رہی تھی۔ یہ معلومات آئندہ مرجانہ اور بلبا کے کام
آ سکتی تھیں، اسی لیے میں ذاتی مصروفیت چھوڑ کر جمی کے ساتھ لگا رہا۔ وہ سب موت کے راستے پر چل رہے تھے۔ سفر کے آغاز میں انہوں نے دوڑتے ہوئے تقریباً 1.5 میل کا فاصلہ طے کیا تھا۔ اس کے ساتھ 200 گز کا دلدلی راستہ تھا، اسے پار کرنے میں تقریباً 40 منٹ لگ گئے۔ دوسری طرف پہنچنے کے بعد انہوں نے پتلونوں کے پانچوں اور جوتوں سے کیچڑ صاف کی، پھر آگے چل پڑے۔ اندھیرا ہو چکا تھا، آگے راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ 2 ساتھیوں کے پاس ٹارچ تھی۔ جمی فاؤنڈر نے ٹارچ کی روشنی میں اپنی کلائی کی گھڑی کو دیکھا۔ اس گھڑی کے ساتھ قطب نما منسلک تھا، جس کے ذریعے وہ معلوم کر سکتا تھا کہ شمال کس طرف ہے۔ اسی طرف وہ مکان تھا جہاں سجاد اور آلا بی بی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ تقریباً 4 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد انہیں کتوں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں چاروں طرف گھوم کر دیکھنے لگے۔ روشنی زیادہ دور تک نہیں جاتی تھی، جنگل گھنا تھا۔ آوازیں ایسے آ رہی تھی جیسے کتے چاروں طرف سے آ رہے ہوں، یا پھر ان کی آوازوں کی باز گشت ہو جو چاروں طرف گونج رہی تھی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔